بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم کتاب مجانی الادب شروع کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس کتاب کا نام صحیح سے جانیے۔ نام اس کا ہے مجانی الادب۔ بیٹا ایک لفظ ہوتا ہے جنے یا یجنا، اس کا معنی ہوتا ہے پھل کا پک جانا، پیڑ پر پھلوں کا اترنا۔ اسی سے بیٹا مجنا اس میں ظرف ہے۔ اب مجنا کا معنی ہوا وہ جگہ جہاں پر پکے ہوئے پھول ہوں یا جس پہ پکے ہوئے میوے اترے ہوئے ہوں، اسی کی جمع ہے مجانی۔ اب اگر ہم اس کا واحد کہیں گے تو ہم کہیں گے مجن الادب، تو اب معنی ہوگا ادب کے پختگی کی جگہ۔ کیا معنی ہوگا؟ ادب کی پختگی کی جگہ۔ اور مجانی کہیں گے تو وہی جمع ہو گیا، تو معنی ہوگا ادب کی پختگیوں کی جگہ، بہت ساری جگہیں۔ گویا کہ صاحب کتاب نے جو یہ نام اپنی کتاب کا رکھا ہے، ان کا یہ ارادہ ہوگا کہ میری یہ کتاب علم و ادب کے حسین پھولوں کا گلدستہ ہے، علم و ادب کے نت نئے اور رنگ برنگے خوبصورت پھلوں کی اترنے کی جگہ ہے، جہاں پر لوگ اگر اسے پڑھیں گے تو ان کو طرح طرح کے ادبی پھل ملیں گے، ان کے خوبصورت پھول، یہاں پر ادب کے خوبصورت پھول ان کو چننے کے لیے ملیں گے۔ یعنی کتاب گویا کہ علم و ادب کے پھولوں کا یہ گلشن اور ایک گلدستہ ہے، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں اور علم و ادب کے پھول اپنے ہاتھوں میں لیں، اپنے دلوں کو آراستہ کریں اس سے۔ اس مقصد سے انہوں نے مجانی الادب کتاب کا یہ نام رکھا ہوگا۔ اب یہ کتاب بیٹا عربی ادب میں ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ عربی ادب کہتے کسے ہیں۔ کوئی بھی فن اور کوئی بھی سبجیکٹ پڑھنے سے پہلے طالب علم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سبجیکٹ اور اس فن کی ضرورت کیا ہے، مقصد کیا ہے پڑھنے کا۔ وہ فن اور وہ علم ہے کیا، یہ باتیں اسے معلوم ہونا چاہیے۔ اگر اس کو یہ بات معلوم ہو کہ ہم جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں وہ سبجیکٹ یہ ہے، تب تو ہر آدمی کہے گا کہ آدمی سمجھدار ہے۔ اور اگر اسے یہی نہیں پتا ہو کہ میں پڑھتا تو ہو، لیکن اسے یہی نہیں پڑھتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس لیے پڑھ رہا ہوں، اس میں کون سی باتیں پڑھ رہا ہوں، اسے یہی باتیں نہیں معلوم ہو، تو ایسی صورت میں ہر آدمی کہے گا کہ یہ آدمی تو وہ چیز طلب کر رہا ہے، وہ چیز تلاش کر رہا ہے، وہ چیز حاصل کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی کو بیٹا طلب مجہول کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی جو چیز معلوم نہیں، جس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں، جس کا کوئی مقصد نہیں، وہ چیز حاصل کرنے کی تلاش میں لگنا۔ اس لیے ہر کتاب اور ہر فن کو پڑھنے سے پہلے
طالب علم کو اس فن کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو فن پڑھنے جا رہا ہوں وہ فن یہ والا ہے، اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ کام ہے، اسے یہ سب چیزیں معلوم ہوں، مجھے اس کے پڑھنے کی اس لیے ضرورت ہے، اس میں یہ چیزیں پڑھوں گا۔ بات سمجھ بھائی؟ آپ کوئی راستہ چلے، راستہ چل رہے ہیں صاحب، سفر لمبا ہو گیا، تھک گئے، لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، جواب میں کہا کہ بس چل رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں، تھک کے چور ہو رہا ہے، لیکن یہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں جا رہا ہے۔ تو لوگ ایسے راستہ چلنے والے آدمی کو بے وقوف کہیں گے کہ راستہ بھی چل رہا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہاں جا رہا ہے۔ اس کا مطلب میری ان مثالوں سے آپ کو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم کوئی بھی راستہ چلیں تو راستہ چلنے سے پہلے ہمیں اپنی منزل کا علم ہونا چاہیے کہ ہم یہ راستہ چلیں گے تو ہم وہاں پر پہنچیں گے، اپنی منزل مقصود معلوم ہونا چاہیے پہلے، ٹھیک ہے؟ اس لیے علم ادب پڑھنے سے پہلے بیٹا علم ادب کی تعریف معلوم ہونا چاہیے، علم ادب کی غرض اور اس کی غایت کیا ہے، اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ علم ادب میں کون سی باتیں پڑھے گا، کیا چیزیں حاصل کرنا ہے اس میں، یہ باتیں بھی معلوم ہونا چاہیے، یعنی اس کا موضوع کیا ہوگا جس کے احوال سے بحث ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں چیزیں ہر علم کے شروع میں معلوم ہونا چاہیے، ایسے ہی علم ادب کے پڑھنے کے شروع میں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو اب ہم سب سے پہلے علم ادب کی تعریف بتاتے ہیں۔ آپ لوگ اگر عربی زبان کے الفاظ ہی اگر اپنی کاپی پر نقل کر لیں اور ویسے ہی رٹ لیں اسے تو زیادہ بہتر ہے، اردو میں ترجمہ بھی میں بتاؤں گا۔ تو علم ادب کی تعریف کیا ہے؟ تو علم ادب کہتے ہیں علم الادب هو علم يحترز به عن الخلل في الكلام لفظا وكتابة۔ علم ادب وہ علم ہے جس کے ذریعے سے بولنے اور لکھنے میں غلطیاں کرنے سے بچا جا سکے۔ کیا علم ادب کی تعریف ہوئی بیٹا؟ تو علم ادب کی تعریف معلوم ہو گئی، عربی میں ہوا علم یحترز به عن الخلل فی الکلام لفظا و کتابہ، ٹھیک؟ اردو میں ترجمہ کریں، علم ادب وہ علم ہے جس کے ذریعے سے کلام میں بولنے اور لکھنے کی غلطیوں سے بچا جا سکے، ٹھیک؟ تو بیٹا علم ادب چاہے وہ عربی ادب ہو، چاہے وہ انگلش لٹریچر ہو، چاہے اردو ادب ہو، یا دنیا کی کسی زبان کا ادب ہو، ہر ادب کے پڑھنے سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس زبان کے بولنے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں آدمی غلطی نہ کرے۔ تو غلطیوں، لکھنے، بولنے، پڑھنے کی غلطیوں سے بچنے کے لیے کسی بھی زبان کا ادب حاصل کیا جاتا ہے، ٹھیک؟ اسی لیے جو لوگ کسی زبان، مثال کے طور پر اردو کا ہی ادیب مان لو، جو اردو بولنے میں غلطیاں کرے، اسے یہی نہیں پتہ چلے کہ کون سا لفظ مذکر ہے کون سا مؤنث ہے، کبھی گھوڑے کو بھی وہ گھوڑا پڑھے، ٹھیک ہے، کبھی مذکر کو مؤنث استعمال کرے، گھوڑا سراغ پر پراگ دوڑ رہی ہے، ایسے بولتے ہیں لوگ، کتنی غلطیاں کر دیں، گھوڑا کو گھوڑا کر دیا، سڑک کو سڑک کر دیا ہے، اور پراگ دوڑ رہی ہے نا، مؤنث کر دیا، مؤنث بنا دیا، فیمیل بنا دیا مذکر کو، گھوڑے کو۔
تو میں بتا رہا تھا کہ یہاں پر دیکھیے کتنی غلطیاں کر لی. اب اگر کوئی اردو ادیب اس طریقے سے غلطیاں کرے گا تو کون اسے مانے گا کہ یہ اردو ادیب ہے؟ کوئی نہیں مانے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بولنے میں اتنی غلطیاں کر دی. ٹھیک ہے، تو اردو زبان کا ادیب وہی ہوگا جو اردو زبان میں بولنے میں، لکھنے میں غلطیاں کرنے سے بچے. ٹھیک. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، ابھی میں بتاؤں گا کہ ادب کا دائرہ کتنا وسیع ہے. آج کا میرا لیکچر صرف اسی پر رہے گا، سمجھیے. لہذا عربی ادیب، اب ہم نے عربی ادب شروع کیا ہے، تو عربی ادب شروع کرنے سے بھی یہی مقصد ہے کہ عربی زبان جب ہم لکھیں، کوئی مضمون لکھیں یا کچھ بھی خط لکھیں یا درخواست لکھیں یا کچھ بھی لکھیں، تو عربی جملوں میں غلطیاں کرنے سے آدمی بچے، قواعد کا لحاظ رکھے، رعایت کرے. یہی مقصد ہوتا ہے نا. اب اگر کوئی عربی زبان میں لکھتا کم ہے، مطلب لکھی 10 لائن اور غلطیاں کرتی 10 لائن میں 20، تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ ادیب ہے. اتنا تو چلتا ہے کہ 100 الفاظ بولے تو 100 الفاظ میں 2-1 غلطیاں ہو گئیں، اتنا تو چلتا ہے. سبقت لسانی کی بنا پر بھی اتنا ہو جاتا ہے. لیکن 10 لائنیں لکھی اور 20 غلطیاں کر دیں، یہ کوئی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوگا. کوئی نہیں کہے گا کہ یہ ادیب ہے، کیونکہ بولنے میں غلطیاں کر رہا ہے. اب لکھے گا، لکھنے میں بھی غلطیاں کرے گا. مثال کے طور پر ابھی آپ ہی ہیں، ابھی آپ لوگ عربی ادب نہیں جانتے ہیں، عربی نہیں جانتے ہیں. ابھی آپ سے میں کہوں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کی عربی بناؤ، تو کوئی کچھ بنائے گا، کوئی کچھ بنائے گا. کوئی فعل مضارع کا صیغہ لے کر آئے گا، کوئی فعل ماضی کا صیغہ لے کر آئے گا، کوئی فعل مضارع کا لے کے بھی آ گیا تو وہ کوئی متکلم کا صیغہ لے آئے گا، تو کوئی حاضر کا صیغہ لے آئے گا، کوئی غائب کا صیغہ لے آئے گا. غلطیاں کریں گے. مثال کے طور پر میں ابھی آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں، ایک جملہ دیتا ہوں میں آپ کو. میں نے آپ سے کہا کتاب پڑھنا، یا میں کہوں کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں. اب میں آپ سے کہوں کہ اس کی عربی بناؤ. میں کتاب پڑھ رہا ہوں. حسنین رضا نے کہا اقرأوا کتابا، اور آپ نے کہا اقرأوا کتابن. اب یہ دیکھو انہوں نے صحیح بولا. کیوں؟ اس لیے کہ میں پڑھ رہا ہوں متکلم کا صیغہ بھی لے کر آ گئی ہے، فعل مضارع کا صیغہ لے کر آ گئے جو کہ حال پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مفعول بھی کو منصوب بھی ذکر کیا، کیونکہ مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، منصوبات کی قبیل سے وہ. ان کا جملہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا اقرأوا کتابن، اقرأوا کتابن آپ نے کہا. آپ نے اقرأوا کتابن کہا تو یہ کتابن کو جو رفع دے دیا یہ غلط کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب تو جس کو پڑھا جا رہا ہے وہ تو مفعول بھی ہوگا، اور وہ ہوگا منصوب، کیونکہ مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ نے غلطی کر دی. اگر یہیں پر آپ نے قواعد صحیح سے پڑھ لیے ہیں، آپ نے اس کے اصول کی رعایت رکھی، تو جس وقت میں آپ اس طرح کی غلطیاں کرنے سے بچ جائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ ادیب ہو گئے. ٹھیک ہے. خیر یہ تو ایک چھوٹا سا جملہ تھا. اگر کسی نے صحیح جملہ بول دیا تو ابھی بھی وہ اپنے آپ کو ادیب نہ سمجھے، کیونکہ زبان بہت وسیع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب تک میں نے آپ کو علم ادب کی تعریف بتائی. ٹھیک ہے، کہ لفظ بولنے اور لکھنے کی غلطیوں سے یا پڑھنے کی غلطیوں سے آدمی محفوظ رہے جس علم کے ذریعے، وہی علم ادب ہے. ٹھیک. اب علم ادب ہم حاصل کیوں کر رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے حاصل کرنے کا؟ تو ہماری اسی تعریف سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. مقصد اس لیے یہ ہے تاکہ ہم عربی پڑھنے، لکھنے، بولنے میں غلطی نہ کریں، یہی مقصد ہے. اور جو بیٹا مقصد ہم نے بتایا نا، یہی اسی کو غرض اور غایت کہتے ہیں. تو علم ادب کی غرض اور غایت کیا ہے؟ عربی لکھنے، پڑھنے اور بولنے میں غلطی سے بچنا. ٹھیک ہے.
یہی اس کی غرض اور غایت ہے۔ اب ایک بات اور رہ گئی کہ علم ادب میں کن کن چیزوں کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔ علم ادب میں کن کن چیزوں کے احوال سے بحث ہوتی ہے، یعنی اس کا اور بیٹا جن چیزوں کے احوال سے، جن چیزوں کے مسائل سے بحث ہوتی ہے، جن چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وہی چیزیں بیٹا موضوع کہلاتی ہیں۔ کسی بھی علم میں جن چیزوں کے متعلق گفتگو ہوتی ہے وہی چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ موضوع۔ تو اب گویا کہ یہ کہہ لو علم ادب کا موضوع کیا ہے۔ موضوع کا مطلب سمجھ رہے؟ میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں تو میری یہ گفتگو جو ہے، ابھی میں آپ سے پوچھ لوں بیٹا میری گفتگو کس موضوع، کس تعلق سے ہے، تو آپ کیا بتاؤ گے؟ جلدی بولو۔ تو عربی ادب کے تعلق سے میری گفتگو ہے، تو میری گفتگو جس سے متعلق ہے، جس کے تعلق سے ہے، وہی چیز میرا کیا کہلائے گی؟ موضوع۔ تو اب میں کہوں گا یا آپ کہیں گے کہ آپ کی گفتگو کا موضوع علم ادب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ادب کے متعلق ہی تو میں بات کر رہا ہوں۔ ایسے ہی کوئی بھی علم ہو بیٹا، ہر علم کے متعلق جس علم، اس علم میں جن جن چیزوں کے متعلق گفتگو ہوتی ہے وہی چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ موضوع۔ تو علم ادب کے اندر بھئی کون سی چیزوں سے متعلق گفتگو ہوگی؟ جن چیزوں سے متعلق گفتگو ہوگی علم ادب میں وہی چیزیں علم ادب کا موضوع کہلائیں گی۔ اب ہم بتا رہے ہیں، دھیان سے سننا۔ علم ادب میں بیٹا آپ غور کریں تو علم ادب میں نے ابھی آپ نے مثال بولی تھی نا، ایک نے بولا تھا اقرأ کتابن، ایک نے بولا تھا اقرأ کتابن۔ تو میں نے کہا تھا کہ اقرأ کتابن جس نے بولا اس نے غلط بولا، اقرأ کتابن جس نے بولا اس نے صحیح بولا۔ میں نے یہی تو کہا تھا نا، اور میں نے وجہ بھی بتائی تھی۔ وجہ میں نے بتائی تھی کہ جس نے کتابن بولا ہے اس نے صحیح بولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقرأ فعل مضارع ہے اور اس کے اندر انا ضمیر مستتر تو فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور کتاب تو پڑھ رہا ہے نا، تو کتاب تو مفعول بھی ہی ہے، اور مفعول بھی ہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ یہ میں نے وجہ بھی بتائی تھی۔ تو بیٹا یہ غلطی ہمیں تبھی تو سمجھ میں آئی نا کہ جب کہ ہم پہلے مفعول بھی ہی جانتے ہوں، یہ بھی جانتے ہوں کہ مفعول بھی ہی منصوب ہوتا ہے، تبھی تو ہم غلطی سمجھ پائیں گے۔ اور اگر ہم یہی نہیں جانتے ہوں تو غلطی سمجھ پائیں گے؟ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے علم ادب میں یہ سب باتیں جاننا، سیکھنا، سمجھنا، سمجھانا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب علم ادب کے اندر بحث کس سے ہوتی ہے؟ علم نحو سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو علم نحو کے مسائل جب یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب اس کا موضوع علم نحو بھی ہوگا۔ اور میں نے بتایا اقرأ فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ یہ صیغے وغیرہ بیٹا کس سے معلوم ہوتے ہیں؟ یہ علم صرف سے معلوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ادب کے اندر جب ہم عبارت پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سمجھائیں گے نا، تو وہاں پر صیغے بھی بتائیں گے، وہاں پر ترکیب بھی بتائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم صرف کے احوال سے بھی بحث ہوگی، علم نحو کے احوال سے بھی بحث ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو علم، اور جس کے احوال سے بحث ہو وہ موضوع، تو علم صرف بھی موضوع ہوگا، علم نحو بھی موضوع ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور بیٹا یہی اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے نا، تو ابھی تو خیر نہیں، لیکن تھوڑا آگے بڑھیں گے تو کہیں کہیں جملوں کے اندر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ تشبیہ ہے نا، اس میں یہ معنی مراد لیا گیا ہے، یہ والا معنی مراد لیا گیا ہے، یہ دور کا معنی مراد لیا گیا ہے۔ یہاں پر ان دو لفظوں کے درمیان جناس ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، ایک مادے سے نکل کر آئے ہیں، ہے نا۔ اس میں تشبیہ ہے، اس میں استعارہ ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے، یہ بھی ہزار باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ ابھی آپ اس لائق نہیں ہیں۔ لیکن اگلے بڑھیں گے تو کچھ اگلے کلاسز میں بڑھیں گے تو اس میں یہ سب باتیں بھی آتی ہیں۔ تو علم ادب میں یہ سب باتیں بھی بتائی جاتی ہیں، اور یہ سب باتیں کس سے متعلق ہیں؟ علم بدیع سے، علم بیان سے، علم بدیع سے، ٹھیک ہے، اور علم معانی سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم ادب کے اندر علم معانی، علم بدیع اور علم بیان،
ان سے بھی بحث ہوتی ہے. ٹھیک. ایک بات اور میں بتاؤں، علم ادب میں آپ کو اس بات پہ بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ کون سا لفظ کیسا لکھا جا رہا ہے. مثال کے طور پر عمر، کہیں پر میں نے بولا جاء عمر، رأیت عمرہ، ٹھیک ہے. اب میں آپ سے کہوں بیٹا رأیت عمرہ لکھ کے دکھاؤ، تو آپ عمرہ کیسے لکھو گے؟ تو عین میم رے تو لکھ دو گے، ٹھیک ہے نا. اور وہیں پر جب عمرہ میں نے بولا تو عمرہ لکھ دیا آپ نے، عین میم رے لکھ دیا اور رے پہ زبر لگا دیا. لیکن میں نے وہیں پر بولا رأیت عمرن، کیا بولا میں نے؟ رأیت عمرن. اب عمرن میں آپ سے بول رہا ہوں، اب میں آپ سے کہوں بیٹا لکھ کے دکھاؤ، تو آپ عین میم رے لکھ دیں گے اور آگے اس پہ 2 زبر لگا دیں گے یا الف لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ تو سمجھیں گے کہ صحیح ہے، لیکن یہ رسم الخط غلط ہے. عمر میں ہمیشہ، عمر اور عمر میں فرق یہ ہے کہ عمر جہاں پر ہوگا تو وہاں پر را کے بعد واو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور حالت نصبی میں خاص کر. اور جہاں پر عمر ہوگا وہاں پر حالت نصبی میں را کے بعد واو لکھا جاتا ہے، بلکہ حالت رفع میں بھی لکھا جاتا ہے، لیکن خاص کر میں کہہ رہا ہوں حالت نصبی میں، کیونکہ واو بھی ہوگا اور پھر اس پر الف، اس کے آگے الف بھی ہوگا. تو دیکھو یہ فرق ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ادب کے اندر آپ کو اس چیز پہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ کون سا لفظ کیسا لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک اور مثال دے رہا ہوں، جیسے میں نے کہا ضربا، اس نے مارا، اور وہیں پر میں نے آپ سے کہا کہ بھیا جمع کا صیغہ لکھو ضربا سے، جمع غائب کا صیغہ، تو آپ لکھیں گے ضربو. اب ضربو میں واو تو لکھ دیا، لیکن عربی میں رسم الخط آپ دیکھیں گے تو یہ ہے کہ جب صیغہ جمع مذکر غائب لکھا جائے گا تو ایسی صورت میں واو کے آگے الف لکھا جاتا ہے، تو رسم الخط میں الف لکھا جائے گا بیٹا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب، اور یہ چیزیں بھی بتائی جاتی ہیں عربی ادب میں، ان چیزوں پہ بھی دھیان رکھنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خط یعنی لکھنا جو ہے نا، اس کے احوال، اس کے مسائل بھی علم ادب کے اندر بیان کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا. اب دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ لیں کہ علم ادب کے اندر علم الخط سے بھی بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایسی بیٹا علم ادب کے اندر ترجمہ نگاری سے بھی بحث ہوتی ہے. کوئی آدمی ایسا ہو جس کو ترجمہ ہی کرنا نہ آتا ہو، نہ اردو کا عربی میں، نہ عربی کا اردو میں ترجمہ کرنا آتا ہو، کچھ بھی کرنا نہیں آ رہا ہے، تو آپ کہیں گے اس کو کہ تم ادیب ہو؟ نہیں کہو گے نا، نہیں کہو گے ادیب ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادیب ہونے کے لیے اور ادب کا اچھے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ترجمہ بھی جانتا ہو، ترجمہ کرنا بھی سمجھتا ہو کہ ترجمہ کسے کہتے ہیں. اس کا مطلب علم ادب کے اندر علم الترجمہ سے بھی بحث ہوتی ہے. مضمون لکھنا ہی کسی کو نہیں آتا ہے، مضمون لکھنا نہیں آتا ہے عربی میں، اور مضمون لکھنے کو ہی بیٹا انشا کہتے ہیں. کیا آپ کسی کو مضمون لکھنا ہی نہیں آئے تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ ادیب ہے؟ نہیں، ادیب تو وہ ہوتا ہے جس کو مضمون بھی لکھنا ہے، جو برجستہ فٹافٹ لکھتا چلا جائے، وہ ادیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ علم الانشاء کے مسائل بھی عربی ادب میں جانے جاتے ہیں، تو علم الانشاء بھی علم ادب کا موضوع ہوگا، ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر اور آگے بڑھیں، اگر منظوم کتاب عربی ادب منظوم ہو کہیں پر، تو منظوم ہونے کی صورت میں بیٹا علم قافیہ کی بھی ضرورت پڑے گی وہاں پر سمجھنے کے لیے، علم ردیف کی بھی ضرورت پڑے گی وہاں پر سمجھنے کے لیے، بحروں کو بھی، اس کا وزن جاننے کے لیے بحروں کی بھی ضرورت پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم ادب کے اندر علم عروض سے بھی بحث ہوتی ہے اور علم قافیہ سے بھی بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا آگے بڑھو. ایک ادیب جب کچھ پڑھاتا ہے
جب کسی مثال کے طور پر کسی کا چیپٹر ہم پڑھا رہے ہیں تو اس چیپٹر کے بارے میں وہ یہ بھی بتائے گا ادیب کہ یہ چیپٹر کس نے لکھا ہے، لکھنے والا کہاں کا رہنے والا تھا، لکھنے والا کن کن بات کی، اس کی زندگی کی کیا کیا خاص باتیں ہیں. یہ سب باتیں بھی بیٹا علم ادب کے اندر بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں. ابھی آپ کے لیے نہیں، لیکن تھوڑی بڑی جماعت میں جائیں گے آپ تو اس میں سب یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں. اور اسی کو بیٹا علم تاریخ کہتے ہیں. کسی کی سوانح کو بیان کرنا، کسی کی زندگی کے بارے میں بتانا، یہی کیا ہے؟ علم تاریخ ہے. اس سے پتہ چلا کہ علم ادب کے اندر علم تاریخ کے مسائل بھی بتائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی بیٹا ایک ادیب جب ہوتا ہے تو وہ اپنے معافی ضمیر کو لوگوں کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، معافی ضمیر کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کے جملوں سے بھی متاثر ہوتے ہیں، جملوں کے معانی سے بھی متاثر ہوتے ہیں. اور یہ جو آدمی اچھے انداز میں پیش کر سکتا ہے اسی آدمی کی باتوں سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں. اور یہ بات کو اچھے انداز میں پیش کر دینا، جس کو ہم اچھی تقریر کہتے ہیں اردو زبان میں، اسی کو بیٹا عربی زبان میں محاورہ کہتے ہیں، جس کو انگلش میں لیکچر کہتے ہیں. تو ایک ادیب ہو اور وہ صحیح سے اپنی بات ہی لوگوں کے سامنے نہیں پیش کر پاتا ہو تو آپ لوگ اس کو ادیب کبھی نہیں مانیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب میں دخل ہے علم محاورہ یعنی لیکچر کا بھی. تو بیٹا میں نے اتنے علم تقریباً میں نے آپ کے سامنے اب تک 12 علم پیش کر دیے. اب میری گفتگو سے آپ کے ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ علم ادب کے اندر یہ 12 فنون جو میں نے ذکر کر دیے ہیں، ان 12 فنون سے بحث ہوتی ہے. ان 12 فنون کے مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. کس میں؟ علم ادب میں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا جن چیزوں کے احوال اور مسائل اور جن چیزوں سے متعلق باتیں بیان کی جائیں وہی موضوع ہوتے ہیں. لہذا آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ علم ادب کا موضوع کوئی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ یہ 12 علوم کا مجموعہ ہے. سمجھے نہیں؟ اسی لیے بعض علماء نے یہ تک کہہ دیا کہ علم ادب کا کوئی موضوع نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز ہوتی تب بھی صحیح، یہاں تو 12 ہیں. اب 12 چیزیں ہو گئی ہیں تو بڑی متعدد ہو گئی، بہت زیادہ ہو گئی. اور تعدد موضوع سے تعدد علم لازم آتا ہے. اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ یار علم ادب کا متعدد ہونا لازم آ جائے گا اس سے. تو اس لیے بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ علم ادب کا کوئی موضوع نہیں ہے، لیکن اکثر علماء نے یہی کہا کہ علم ادب کے یہ ساری چیزیں کا مجموعہ جو ہے وہ موضوع ہے. ٹھیک ہے؟ اب بیٹا میری گفتگو یہاں پر علم ادب سے متعلق ہوئی. علم ادب کی میں نے تعریف بتائی آپ کو، علم ادب کی غرض اور غایت بتائی میں نے، علم ادب کا موضوع بھی بتا دیا. تھوڑا سا اگر زیادہ یاد نہ رہے تو کم سے کم اتنا ذہن میں رکھنا کہ نحو، صرف اور علم بیان، علم بدیع اور علم معانی، عروض، قافیہ وغیرہ، علم محاضرہ، علم انشاء، علم ترجمہ، علم الخط، علم التاریخ، علم المحاضرہ، یہ سارے علوم جو ہیں وہ علم ادب کا موضوع ہے. ٹھیک؟ تو علم ادب کی تعریف یاد رکھنا. علم ادب وہ علم ہے جس کے ذریعے سے کلام عرب میں، بلکہ علم ادب عربی ادب کی تعریف کر لینا ہے. عربی ادب وہ علم ہے جس کے ذریعے سے کلام عرب میں ہم لفظی یعنی بولنے کی، لکھنے کی اور پڑھنے کی غلطیوں سے محفوظ رہ سکیں. اور ان غلطیوں سے محفوظ رہنا یہی اس کی غرض اور غایت ہے. اور اس کا موضوع کے سلسلے میں 2 قول. بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا کوئی موضوع نہیں ہے، بعض لوگوں نے کہا ان 12 علوم جو میں نے ذکر کیے ان 12 علوم کا مجموعہ اس کا موضوع ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے علم ادب کے بارے میں بیٹا آج ہم نے آپ کو یہ سب باتیں بتائیں. آپ کی ذمہ داری ہے 3 چیزیں یاد کرنا: علم ادب کی تعریف، علم ادب کی غرض
علم ادب کا موضوع. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں آپ یاد کر لینا. باقی تو میں نے سمجھانے کے لیے اتنی لمبی گفتگو کی، اتنے مطلب طرح طرح کی مثالیں دیں سمجھانے کے لیے صرف. ٹھیک ہے، بات یہی ہے کہ صرف 3 باتیں آپ کو یاد کرنا ہے.